السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، بیٹا میں آپ کی اردو کی ٹیچر فریحہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ آج کی جو ہماری یہ ویڈیو ہے، جو لیکچر ہے ہمارا، وہ بیٹا ہوم ٹاسک کے بارے میں، یعنی کہ گھر کے کام کے بارے میں۔ بیٹا میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اس سے پہلے ویڈیو جو آپ نے دیکھی اس میں ہم نے آپ کو کاپی کے کارڈ کور کے فل کرنے کا طریقہ بتایا، جو کہ باہر ہے، اندر ہے۔ یہ دیکھیں کہ باہر کس طریقے سے آپ نے اس کالم کو، جو کالم ہے اس کو فل کرنا ہے، اندر جو ہے اس کو فل کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، باہر انگلش کا ہے تو انگلش کے طریقے پہ دیکھیں، اور جب اندر ہمارے پاس اردو کا آیا ہوا ہے تو اردو کے طریقے سے۔ صحیح؟ تو امید ہے آپ نے یہ سارا کام کیا ہوگا۔ ساتھ ہی میں نے کورس کنٹینٹ کے متعلق بتایا تھا کہ کس طریقے سے آپ نے باقاعدہ بورڈ پہ میں نے بتایا تھا کہ کس طریقے سے آپ نے پریزنٹیشن کے حوالے سے کام کرنا ہے، خوبصورت ہیڈنگ، مارکر کا انتخاب، جہاں پر شیڈنگ۔ ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیز آپ نے خوبصورت پریزنٹیشن کے ساتھ کر لی ہوگی، اور اگر نہیں بھی کی بیٹا تو یہ آپ کے سامنے ایز اے ماڈل میں یہ دکھا رہی ہوں، تو آپ کر لیں تاکہ آپ کا کام جو ہے وہ سفر نہ کرے اور کام کنٹینیو رہے ٹیچر کے ساتھ ساتھ۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے اس میں ہم نے غازی علم دین شہید کی مشق کے بارے میں کام کرنا ہے۔ ہمارے پاس کورس کنٹینٹ میں جو فہرست اسباق میں پہلا سبق ہے غازی علم دین شہید، تو بیٹا غازی علم دین شہید میں آپ نے، ٹھیک ہے، غازی علم دین شہید میں آپ نے پڑھا، کیونکہ ہم نے جو اس سے پہلے ویڈیو پڑھائیں اس میں یہ دیکھیں ہم نے غازی علم دین کے بارے میں سمجھایا تھا، الفاظ معنی، گرامر کا کام، اس کے علاوہ جو محاورے استعمال ہوئے تھے، کوئی ضرب المثل استعمال ہو رہی تھی تو ہم نے وہاں پر آپ کو بتایا تھا۔ سبق پوری تفصیل کے ساتھ اور سمجھانے کے ساتھ ہم نے ختم کیا تھا، تو اسی کا ہم آج کام کرتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں بیٹا۔ آپ نے کورس کنٹینٹ مکمل جب لکھ لیں گے تو اگلے صفحے پہ خوبصورت نیٹ طریقے سے سبق کا نام لکھ لیں گے، تاکہ پتہ چلے کہ باقاعدہ یہاں سے ہمارا اردو کا کام شروع ہو گیا ہے، میعاد اول کا کام شروع ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے، کسی کو بھی کوئی کنفیوژن نہ رہے، کوئی بھی کاپی اٹھائے دیکھے تو پتہ چلے کہ کورس کنٹینٹ کہاں پر لکھا ہوا تھا اسٹارٹ میں، اور یہاں سے ہمارا جو سبق نمبر 1 ہے غازی علم دین شہید، اس کا کام شروع ہو چکا ہے۔ سبق آپ نے لکھ کے اس کے بعد آپ نے، یعنی کہ الفاظ معنی بیٹا میں بتاتی چلوں، یہ ہمارے ہوم ٹاسک کا بہت اہم حصہ ہوتا ہے۔ یہ ہمارے پیپر میں آبجیکٹیو میں بھی آتا ہے، اس کے علاوہ ماہانہ امتحان جو ہوتے ہیں اس میں بھی یہ سوال شامل ہوتا ہے، تو اس لیے آپ نے اس کو بڑی توجہ، بڑی کیئرفل ہو کے کام کرنا ہے، یاد کرنا ہے۔ تو کام کرنے کا طریقہ جو ہے وہ ایسا ہے، الفاظ معنی کے سینٹر میں ہیڈنگ دے دیں گے، خوبصورت شیڈنگ ایک بلاک بنا لیں گے، شیڈنگ کے ساتھ سینٹر میں لائن لگائیں گے، جو الفاظ آپ کو دیے ہوئے ہیں وہ آپ نے لکھ لینے ہیں۔ الفاظ یہاں پر ہمارے پاس غازی علم دین شہید کے 5 الفاظ ہیں: بے لوث، ہاتھ پیر مارنا، ملعون، منتہار، جلتی پر تیل ڈالنا۔ جلتی پر تیل ڈالنا اور ہاتھ پیر مارنا، یہاں پر ہمارے پاس محاورہ استعمال ہوا ہے، اور محاورے میں بتاتی چلوں متعلق کہ محاورہ کبھی بھی اپنے حقیقی معنوں میں استعمال نہیں ہوتا، بلکہ یہ اپنے مجازی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ اپنے مجازی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اصل معنوں میں استعمال نہیں ہوتا۔ تو جی بے لوث شروع کرتے ہیں اپنے الفاظ معنی۔ بے لوث، پرخلوص، ہاتھ پیر مارنا، کوشش کرنا، ملعون، لعنتی یا لعنت کیا گیا، مندہار، بھنور یا گرداب، گرداب بھی سمندر کے اس گول چکر کو کہتے ہیں،
جلتی پر تیل ڈالنا، غصے کو اور بھڑکانا یا غصے کو اور بڑھاوا دینا۔ جب آپ یہ کام کر لیں بیٹا تو آپ نے فل اینڈنگ لائن لگا دینی ہے، یہ بھی ہماری پریزنٹیشن کا حصہ ہے، ٹھیک ہے۔ آپ جو کام بھی کر رہے ہیں وہ مکمل ہو جائے تو اینڈ میں ڈبل آپ نے کیا کرنا ہے، اینڈنگ لائن لگا دینی ہے تاکہ پتہ چلے کہ آپ کا یہ کام ختم ہو چکا ہے۔ پھر ہمارے پاس دوسرا جو سوال ہے وہ ہے بیٹا مندرجہ ذیل الفاظ و تراکیب کو جملوں میں استعمال کریں۔ اب جس طرح میں نے الفاظ معنی کے متعلق بتایا تھا کہ آپ نے اسی طریقے سے شیڈنگ بلاک بنا کے آپ نے خوبصورت لارج ہیڈنگ دے دینی ہے، ٹھیک ہے۔ مارکر کا خوبصورت استعمال کرنا ہے۔ آپ اس کام کے لیے اردو پین استعمال کریں گے، یعنی کہ جو کٹ نب پین ہوتا ہے وہ بخوبی بیٹا شاپس کے پاس یا ہم کہتے ہیں کہ بک سیلر کے پاس یا کسی بھی مارکیٹ میں بڑی آسانی سے آپ کو مل جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے آپ کو کوئی کنفیوژن، کوئی پرابلم نہیں ہوگی کہ کہاں سے خریدا جائے، کہاں سے لیا جائے، تو یہ عام ہر ایک دکان پہ اویلیبل ہے۔ آپ کسی بھی دکاندار کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں کٹ نب مارکر اور کٹ نب پین جو کہ اردو پین اور اردو مارکر کہلایا جاتا ہے وہ آپ لے سکتے ہیں، خرید سکتے ہیں، اور اس کے بعد آپ اپنے کام کو کٹ نب پین اور کٹ نب مارکر کے ساتھ کریں گے۔ جو ہمارے پاس ہیڈنگ آ جاتی ہیں، الفاظ آ جاتے ہیں، اس کو آپ نے یا سوال آ جاتا ہے اس کو آپ نے کٹ نب مارکر یعنی کہ اردو کٹ نب پین کے ساتھ مارکر کے ساتھ استعمال کرنا ہے۔ یہ آپ کے کام میں خوبصورتی اور پریزنٹیشن میں بڑی خوبصورت لک دیتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے آگے کا کام جو ہے وہ آپ نے نیلے انک والے اردو کے پین سے کرنا ہے۔ ہیڈنگ کے لیے، کویسچنز کے لیے آپ نیلا، ٹھیک ہے، نیلا کٹ نب مارکر یوز کر سکتے ہیں جو کہ اردو مارکر کہلایا جاتا ہے۔ جی تو الفاظ جملے شروع کرتے ہیں۔ بے لوث معنی کیا ہے؟ پرخلوص۔ شہید کی اپنے ملک کے لیے بے لوث خدمات ہوتی ہیں۔ ہاتھ پیر مارنا، کوشش کرنا، کامیابی حاصل کرنے کے لیے ہاتھ پیر مارنے پڑتے ہیں۔ ملعون، لعنتی یا لعنت کیا گیا۔ قتل ہونے والا شخص راجپال ملعون کا دوست تھا۔ بیٹا آپ کو یہ جملے دیے ہوئے ہیں ایک رہنمائی کے لیے۔ میں جانتی ہوں کہ آپ اچھے جملے بنا سکتے ہیں، تو آپ کے ذہن میں اگر کوئی بہتر جملہ ہے جو آپ خود سے بنانا چاہتے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ کوشش کریں اور اپنا بالکل پرفیکٹ معیاری قسم کا جملہ بنائیں، ٹھیک ہے جی۔ پھر ہے منجدہار، ہمارے پاس نمبر 4 ہے منجدہار۔ اسلم برائی کیسے منجدہار میں پھنس گیا تھا جہاں سے نکلنا ممکن نہ تھا۔ پھر ہے جلتی پر تیل ڈالنا، نمبر 5۔ غصے کو اور بڑھانا یا بھڑکانا۔ شریر لوگ تو لڑائی میں جلتی پر تیل ڈالتے ہیں، یعنی کہ جو فساد برپا کرنے والے لوگ ہوتے ہیں یا جو ہم کہتے ہیں کہ لڑائی کو بڑھانے والے لوگ ہوتے ہیں تو وہ غصے کو اور بڑھانے یا لڑائی میں ہم کہتے ہیں مزید فساد کا کام کرتے ہیں، تو شریر لوگ لڑائی میں جلتی پر تیل ڈالتے ہیں۔ اب یہ کام بھی آپ کا ختم ہو گیا تو آپ اس کے بعد فل اینڈنگ لائن لگا دیں تاکہ پتہ چلے بیٹا کہ یہ کام بھی آپ کا ختم ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ جب دیکھیں ہم نے الفاظ معنی کیے تھے، اس کے نیچے بھی چونکہ کام ختم ہو گیا تھا وہ حصہ، تو ہم نے اینڈنگ لائن لگائی تھی۔ پھر ہم نے جب جملے کیے ہیں تو اس میں بھی ہم نے اینڈنگ لائن لگا دی ہے تاکہ پتہ چلے کہ ہمارے جملوں کا کام بھی مکمل ہو چکا ہے۔ ایک ضروری بات بیٹا بتاتی چلوں کہ جو الفاظ ہمارے پاس دیکھیں جملوں کے بنانے کے لیے استعمال ہوئے ہیں ان کو آپ نے ہائی لائٹ کر دینا ہے، ہائی لائٹنگ ورڈز جسے ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں پیچھے بھی جو لفظ استعمال ہو رہے تھے جملوں میں نے وہ نیلے مارکر سے، نیلے کٹ نب مارکر سے ہائی لائٹ کر دیے ہیں۔ اس سے کاپی کی لک بھی خوبصورت آتی ہے اور پڑھنے والے پہ بڑا اچھا امپریشن پڑتا ہے کہ اسی کے متعلق جملہ بنایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔
پھر ہمارے پاس سوال نمبر 3 ہے، مندرجہ ذیل الفاظ کے متضاد لکھیں۔ متضاد الٹ معنی رکھنے والے الفاظوں کو کہتے ہیں۔ تو الفاظ متضاد کی بھی سینٹر میں لائن لگا دینی ہے شیڈنگ کر کے۔ الفاظ آپ کے پاس غازی علم دین شہید کی بیٹا مشق میں آپ کے پاس یہ الفاظ موجود ہیں، آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں، ورنہ آپ کے پاس یہاں پر تو موجود ہی ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیں 8 الفاظ ہیں۔ نمبر 1 غازی، نمبر 2 ابتدا، نمبر 3 جہنم، نمبر 4 حمایت، نمبر 5 خوشبو، نمبر 6 بے قصور، نمبر 7 قاتل، نمبر 8 گستاخ۔ اب غازی کا متضاد ہے شہید، ابتدا کا متضاد ہے انتہا، جہنم کا متضاد ہے بہشت، حمایت کا متضاد ہے مخالفت، خوشبو کا متضاد ہے بدبو، بے قصور کا متضاد ہے قصوروار، قاتل کا متضاد ہے مقتول، اور گستاخ کا متضاد ہے مؤدب۔ ٹھیک ہے، گستاخ مؤدب۔ اب یہ بھی ہمارا آپ دیکھ رہے ہیں کہ کام کمپلیٹ ہو گیا ہے، تو ہم نے فل اینڈنگ لائن لگا دیا۔ ٹھیک ہے، فل ڈبل اینڈنگ لائن لگا دی۔ اچھا، ایک اور چیز بیٹا میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اگر آپ کام کر رہے ہیں اور آپ کی کاپی کا ہاف پیج جو ہے وہ رہ جاتا ہے تو آپ کام اسٹارٹ کر سکتے ہیں، لیکن اگر ہاف سے یعنی کہ آدھے سے زیادہ جو یہاں یا یہاں تک اگر استعمال ہو جاتا ہے صفحہ، اور تھوڑا سا ہم کہتے ہیں کہ نیچے کا پورشن ہمارا صفحہ رہ جاتا ہے، تو وہاں سے شروع نہ کریں، بلکہ اگلے صفحے سے آپ پھر وہ کام، اگلا آپ کا جو کام ہے وہ آپ شروع کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کی کاپی کا ہاف پیج رہ جاتا ہے تو پھر تو آپ کام شروع کر سکتے ہیں، لیکن ہاف سے زیادہ پیج جو ہے وہ آپ کا یوٹیلائز ہو رہا ہے تو پھر آپ اس کام کو ٹھیک ہے کمپلیٹ کر کے اینڈنگ لائن وغیرہ کمپلیٹ کر لیں، اور پھر اگلا کام جو ہے اگلے صفحے سے شروع کریں گے۔ جی تو بیٹا ہمارا یہ متضاد کا بھی کام ہو گیا۔ اب ہمارے پاس نیکسٹ سوال ہے، سوال نمبر 4۔ ٹھیک ہے، سوال نمبر 4 جو ہے ہمارے پاس وہ ہے، سبق کو پڑھ کر دیے گئے سوالات کے جوابات تحریر کریں۔ اب آپ کو سبق پڑھایا گیا ہے، آپ نے خود بھی سبق پڑھا ہوگا، ساری جو باتیں بھی اس میں ڈیٹیل میں تفصیل میں سمجھائی گئی تھیں وہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوں گی کہ آپ نے کس طریقے سے پڑھا، اس کو سمجھا، اور پھر آپ کے پاس یہ چند ایک سوالات ہیں جن کو آپ نے بک میں آپ 2-3 دفعہ کیئرفلی بڑی توجہ کے ساتھ بیٹا آپ پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، جو سبق ہے نا آپ کا غازی علم دین شہید، اس کو آپ نے 1 دفعہ 2 دفعہ بڑی توجہ کے ساتھ پڑھ لینا ہے۔ پھر ٹھیک ہے، توجہ کے بعد جب آپ پڑھ لیں گے تو پھر جو سوالات ہم نے دیے ہوئے ہیں پھر آپ ان کے ٹھیک ہے جوابات دینے کے قابل ہوں گے۔ تو پہلا سوال ہے، غازی علم دین شہید کا مقدمہ کس نے لڑا؟ غازی علم دین شہید کا مقدمہ قائد اعظم نے لڑا۔ نمبر 2 ہے سوال، غازی علم دین شہید کے متعلق علامہ محمد اقبال نے کیا فرمایا؟ سوال ہے تو جواب ہے کہ علامہ محمد اقبال نے اپنے دوست سے غازی علم دین کے متعلق فرمایا، انورٹڈ کامز میں، کیونکہ بیٹا یہ ان کی خاص بات تھی نا۔ ٹھیک ہے، تو خاص بات کو آپ انورٹڈ کامز میں، واوین جسے ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں آپ اس کو بند کر دیں گے۔ ہم باتیں کرتے رہ گئے اور بڑھائی کا بیٹا بازی لے گیا۔ پھر اس کے بعد تیسرا سوال ہے، غازی علم دین شہید کب اور کہاں پیدا ہوئے اور ان کے والد کا کیا نام تھا؟ تو جب آپ سبق میں پڑھیں گے تو آپ کو بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ وہ کب کہاں پیدا ہوئے، والد کا کیا نام تھا۔ جواب ہے، غازی علم دین شہید بروز جمعرات 3 دسمبر 1907 کو لاہور میں طالب محمد کے گھر پیدا ہوئے۔ ٹھیک، یہ آپ نے اس طرح کا سوال آپ نے مکمل کر لینا ہے۔ یہ آپ کا تھا سوال نمبر 4۔ ٹھیک ہے، سوال نمبر 5 ہے آپ کا کہ سبق سے متعلق کاپی پر یا کاپی کا ایک صفحہ خوش خطی لکھیں۔ آپ سینٹر میں ہیڈنگ دیں گے، شیڈنگ کریں گے، یا کوئی اسکیچ جو آپ کو آتا ہے جس پہ آپ کو آسانی سے اسپیڈ ہے آپ کی
آپ بنا سکتے ہیں۔ اور آپ اگلی لائن سے، یہاں پر میں نے مارکر سے لکھا ہے لیکن بیٹا آپ نے کٹ نے اردو کے پین سے لکھنا ہے، نیلے پین سے آپ نے اپنی رائٹنگ اسٹارٹ کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو خوش خطی کی ہیڈنگ دے کے اس کو بلاک میں بند کر کے خوبصورت اسکیچ یا آپ جو بھی شیڈنگ وغیرہ کرنا چاہتے ہیں، اپنی کاپی کو، اپنی کام کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں، وہ آپ پہ منحصر ہے، آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس طرح آپ اپنی کاپی کے کام کو ہم کہتے ہیں کہ خوبصورت بناتے ہیں۔ تو آپ نے یہاں سے یہاں تک دیکھیں ایک صفحہ جو ہے وہ خوش خطی کا کر لینا ہے، اس سے آپ کی رائٹنگ بھی بہتر ہوگی، ٹھیک ہے، اور آپ کی جو رائٹنگ اسپیڈ ہے وہ بھی تیز ہوگی۔ تو بیٹا ہمارے پاس یہاں پر 5 سوالات ہیں۔ پہلا سوال دوبارہ سے میں بتاتی چلوں، الفاظ معنی کا تھا۔ دوسرا سوال جو ہے جملوں کا تھا۔ تیسرا سوال جو ہے وہ ہمارے پاس دیکھیں متضاد کا تھا۔ چوتھا سوال جو تھا ہمارے پاس یہ سبق کو پڑھ کر دیے گئے سوالات کے جوابات تحریر کریں، یہ تھا کہ آپ نے سبق کو پڑھا ہے تو سبق کے سوالات کو کس طرح آپ نے لکھنا ہے۔ نمبر 5 خوش خطی کا ایک صفحہ آپ نے کرنا ہے، یہ آپ کی رائٹنگ کی بہتری کے لیے، امپروومنٹ کے لیے ہے۔ تو یہ 5 سوالات آپ نے مکمل اپنی کاپی میں کر لینے ہیں، ٹھیک ہے۔ کام آپ نے بہت ہی نیٹ پریزنٹیشن بار بار کہا جا رہا ہے، تو بیٹا اس چیز کو آپ نے فالو کرنا ہے، اس چیز کو آپ نے بغور توجہ کے ساتھ، کیونکہ بیٹا جب آپ اپنے کام کو رف طریقے سے اور جلدی جلدی کریں گے تو آپ کی کاپی کا کام بالکل بدنما سا ہو جائے گا۔ کاپی کا کام جو ہے یا آپ کی کاپی جو ہے یہ اینڈ تک چلے گی، اس لیے کاپی کا خوبصورت رائٹنگ پریزنٹیشن کے ساتھ مکمل ہونا ضروری ہے۔ جب آپ وقت پہ ہر کام ٹیچر کے ساتھ ساتھ کریں گے تو بعد میں آپ کو کسی قسم کی کنفیوژن پرابلم نہیں ہوگی، لیکن جب آپ کام کو پینڈنگ چھوڑ دیں گے تو بیٹا آپ کے لیے کام ذرا ہم کہتے ہیں کہ برڈن ڈالے گا آپ پہ، تو اس لیے کام جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ کر لیں۔ جب ٹیچر آپ کو گائیڈ لائن دے رہا ہے، آپ کی رہنمائی کر رہا ہے، جہاں پر اینڈنگ لائن ہے، جہاں پر ہائی لائٹنگ ورڈ ہے، جہاں پر نمبرنگ ہے، جہاں پر ہیڈنگ ہے، الفاظ معنی ہے کہ الفاظ متضاد ہے، کہ یہاں پر خوش خطی کی ہیڈنگ ہے کہ الفاظ جملوں کی ہیڈنگ ہے، آپ نے ان کو لارج ہیڈنگ کے طور پہ خوبصورت نیٹ طریقے سے کرنا ہے۔ جہاں پر الفاظ کو ہائی لائٹ کرنا ہے وہ بھی آپ کو بتایا گیا ہے۔ تو یہ سارے کام میں انشاءاللہ تعالیٰ امید کرتی ہوں کہ آپ اچھی طریقے سے خوبصورت اپنی کاپی پہ نیٹ طریقے سے کر لیں گے، اور اس کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی کنفیوژن یا پرابلم ہو کسی بچے کے لیے۔ تو اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا بیٹا۔ اب میں اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔